الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجاج الرزبية والجود التقوية والنقابة النقابية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية والقائم بأمر الله الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توبا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اسی خالق کون و مکان کے لیے کہ جو مالک کون و مکان ہے کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے حکم کے تابع ہے جو کن فیکون کا مالک ہے وہ پروردگار عالم جو ایسا رزاق اکبر ہے کہ اس نے شکم مادر سے لے کر انسان کو اس کے آخری سانس تک رزق دینے کا وعدہ کیا جو ایسا تواب الرحیم ہے جو کہتا ہے میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے دے میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں یقیناً میں اور آپ اس پروردگار عالم کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے تو روزانہ خدا کے ایک نام سے مجلس کی ابتدا ہوتی ہے تو آج 8ویں مجلس ہے خدا کا ایک نام ستار عیبوں کو چھپانے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں یا ستاروں کثرت سے پڑھتا مطلب کثرت سے مطلب کسی بھی وقت ایک تصویر پڑھ لی یا چلتے پھرتے کہیں راستے میں ہیں کہیں جا رہے ہیں جس وقت یاد آ گیا تو یا ستار العیوب یعنی کہ آپ کے عیبوں کو چھپانے والا عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ کے چوتھے امام کے جملے ہیں وہ پروردگار جو عیبوں کو چھپانے والا ہے پردہ پوشی کرنے والا ہے تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان مل کر کسی کے گناہوں کو چھپانا چاہیں
اور وہ خدا نہ چھپانا چاہے، وہ خدا آشکار کرنا چاہے، تو یہ زمین و آسمان مل کر بھی کسی کے گناہ کو چھپا نہیں سکتے۔ اور امام شاہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ پروردگار علی کل شیء قدیر ہے، اگر یہ زمین و آسمان مل کے، یعنی کہ یہ دنیا والے مل کر کسی کو رسوا کرنا چاہیں، کسی کو ذلیل کرنا چاہیں، لیکن خدا نہ کرنا چاہے، خدا اس کی عزت اور خدا اس کا بھرم رکھنا چاہے، تو یہ دنیا مل کر بھی کسی کو رسوا نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ پروردگار جو کہ علی کل شیء قدیر ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کو یا ستاروں کے نام سے پکارتا ہے، یہ اس نام کی تسبیح پڑھتا ہے، دن میں ایک مرتبہ یا 2-4 دن میں ایک مرتبہ، جس وقت یاد آ جائے، تو جب حشر کا سما ہوگا، اولین سے آخرین کا مجمع ہوگا، اپنا نامہ اعمال خود پڑھنا ہوگا۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اگر 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بھی ہمارا گناہ کسی کے سامنے آئے یا کسی کو بھی ہمارے کسی گناہ کے بارے میں معلوم ہو، تو انسان کبھی بھی نہیں چاہے گا جہاں اولین سے آخرین کا مجمع ہے، وہ محشر کا میدان ہے، میدان محشر میں اتنے مجمع میں اپنا نامہ اعمال خود پڑھنا ہوگا کہ لوگ ہمارے گناہوں سے آشکار ہوں۔ اتنا خوف ہوگا کہ ایک انسان کے جسم سے اتنا پسینہ بہے گا کہ 70 اونٹ سیراب ہو جائے۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ جس شخص نے خدا کو یا ستاروں کے نام سے کثرت سے پکارا ہوگا، خدا اس کا اس دنیا میں بھی اس کی عزت اور اس کا بھرم رکھے گا، اس کے عیبوں کو، اس کے گناہوں کو چھپا لے گا، اور وہ دنیا، وہ مقام محشر، وہاں پر بھی خدا اس کی عزت اور اس کا بھرم رکھے گا، وہاں پر بھی اس کے عیبوں اور اس کے گناہوں کی پردہ پوشی ہو جائے گی خدا کے اس نام کی برکت سے۔ یقیناً وہ پروردگار جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، عزت عطا کرنے والا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ ہے۔ اور وہ ہستیاں کہ جو مظہر کبریاء ہیں، کون ہے وہ محمد اور آل محمد ہیں، کہ جن کی زندگی کا ہر عمل خدا کا قرب حاصل کرنے کے، قربتاً اے اللہ، مولا کائنات علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ اگر زندگی پر نگاہ کی جائے، جو مظہر کبریاء ہیں، زندگی، پوری زندگی 64-65 برس کی پوری زندگی میں، علی کی زندگی، پوری زندگی میں کوئی ساعت ایسی نہیں آئی جو توحید کے پرچم کو بلند نہ کیا۔ ہر عمل خدا کے لیے، کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ہر عمل خدا کے لیے کیا، کبھی اپنے لیے کچھ نہیں کیا، کبھی اپنے لیے میرے مولا نے کچھ نہیں مانگا۔ پوری زندگی علی نے پوری زندگی میں مانگا خدا سے فقط عباس، پروردگار ایک ایسا بیٹا عطا کرتے کہ جیسے میں رسول سے محبت کرتا ہوں، وہ بیٹا میرے حسین سے اتنی ہی محبت کرے۔ جیسے میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں رسول کا پسینہ گرے وہاں علی کا خون بہہ جائے، میرا بیٹا ایسا ہی ہو کہ جہاں حسین کا پسینہ گرے اس کی کوشش ہو کہ اس کا خون بہہ جائے۔ جیسے میں رسول کا سایہ بن کے رہا، وہ حسین کا سایہ بن کے رہا۔ علی کی دعا مستجاب ہوئی، خدا نے ام البنین کے وطن سے عباس عطا کیا۔ وہ عباس کے مشہور روایت ہے کہ مولا کائنات نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا تھا، ایسا خاندان تلاش کر کہ جہاں میں عقد کروں اور جو بیٹا پیدا ہو وہ کربلا میں میرے حسین کے نام آئے۔
میں کہتی ہوں علی ابن ابی طالب میرے مولا امام مبین ہے، کل شیء احسنہ فی امام مبین کا مصداق ہے علی، حجت خدا ہیں، پوری کائنات کا علم رکھتے ہیں، خطیب منبر سلونی ہے، یا نہیں جانتے تھے؟ جو زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہو، کیا وہ علی نہیں جانتا تھا؟ لیکن میں کہتی ہوں اب جناب عقیل کو سے پوچھ نہیں رہے تھے، یقیناً جناب عقیل کو بتا رہے تھے کہ اگر مجھے کربلا کے لیے عباس چاہیے تو تم بھی کربلا کے لیے مسلم ہو تیار۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کربلا ایک حادثہ ہے، میں کہتی ہوں کربلا حادثہ نہیں ہے، بلکہ جناب ابو طالب کی 2 نسلوں نے محنت کی ہے تو کربلا وجود میں آئی ہے۔ اب فاطمہ کلابیہ بنی کلاب سے تعلق ہے، بڑا بہادر خاندان ہے۔ مولا عباس کے نانا اتنے بہادر تھے کہ لوگ ان کا نام اپنی تلواروں پر کندہ کروایا کرتے تھے، اتنے بہادر تھے۔ فاطمہ کلابیہ کا رشتہ آیا ہے، ماں بیٹی سے پوچھتی ہوئی نظر آتی ہے، علی جیسے امام کا رشتہ بھی آئے تو ماں نے بیٹی سے پوچھا۔ فاطمہ کلابیہ نے کہا اماں میں نے کل ایک خواب دیکھا ہے، میں نے خواب یہ دیکھا کہ شہزادی فاطمہ زہرا ایک تخت پر تشریف فرما ہے۔ فاطمہ کلابیہ بی بی سے اکثر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ بی بی ام البنین جایا کرتی تھی۔ میری شہزادی تخت پر تشریف فرما ہے اور میں بی بی کو سلام کرتی ہوں، بی بی سلام کا جواب دیتی ہیں اور جواب دینے کے بعد میری جھولی میں میرے دامن میں کچھ ڈالتی ہیں۔ جب میں اس کو کھول کر دیکھتی ہوں تو اس میں ایک چاند ہے اور 3 ستارے ہیں۔ میں کہتی ہوں جس کو فاطمہ زہرا بیٹے عطا کرے اسے ام البنین کہتے ہیں۔ علی سے عقد ہو گیا۔ جب آئی ہے نا ابھی گھر میں قدم نہیں رکھا، دہلیز پہ قدم نہیں رکھا، زینب و ام کلثوم منتظر ہیں، حیدر کرار کی بیٹیاں، ساقی کوثر کی بیٹیاں منتظر ہیں۔ ماں گھر میں تشریف لائیں، شہزادیوں تمہاری کنیز بن کر آئی۔ ماں تو فاطمہ تھی، ماں بن کے نہیں آئی، کنیز بن کے آئی۔ میں کہتی ہوں جب ماں اتنی وفادار تھی تو بیٹا کیوں نہ وفادار ہوتا، جو وفاؤں کا شہنشاہ۔ پروردگار نے عباس عطا کیا، مولا حسین کی آغوش میں مولا علی نے عباس کو دیا۔ حرز توحید کا عکاس کہیں گے ان کو، بابا ہم آج سے عباس کہیں گے ان کو۔ مولا عباس ذرا ہوشیار ہو گئے، بڑے ہو گئے، اتنے حسین، اتنا حسن تھا مولا عباس کا کہ عمر بنی ہاشم کا چاند۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا میرے لال عباس حسن اور حسین کو کبھی بھائی نہیں کہنا، زینب اور ام کلثوم کو بہن نہیں کہنا۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا اماں کیا بھیا حسن بھیا حسین میرے بھائی نہیں ہیں؟ کہ زینب میری بہن نہیں ہے؟ ماں نے کہا وہ شہزادی کے بچے ہیں اور تو کنیز کا بیٹا۔ بس پوری زندگی گزر گئی مولا عباس کی یا سیدی یا مولائی کہہ کر پکارتے تھے، ثانیہ زہرا کو ہمیشہ آقا زادی یا شہزادی کہہ کر پکارتے تھے۔ کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ سر کو جھکا کر بات کی ہے، کبھی سر اٹھا کر عباس نے بات نہیں کی۔ وفاؤں پر جس کو ناز ہو اسے عباس کہتے ہیں۔
وفاؤں کی ملکہ ام البنین ہے کہ جس نے عباس جیسا بیٹا دیا. وہ عباس جو حسن میں یکتا تھا، جو بہادری میں بے مثال تھا. جنگ صفین جانتے ہیں، سب سنتے رہتے ہیں. 2 جملے بیان کرتی اور مصائب سے متصل ہوں کہ جب مولا علی کی سواری پر سوار ہیں، مولا کی زرہ پہنے ہوئے ہیں، مولا کی عبا پہنے ہوئے ہیں، سر پر مولا علی کا امامہ رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں علی کی تلوار ہے، اور میدان میں شور مچا تھا، علی ہے، یہ علی ہے. اور مولا علی کی اسی طرح سے نقاب پہنی ہوئی تھی، حسن چھلک رہا تھا. جب لوگوں نے دیکھا کہ علی تو وہاں خیمے میں موجود ہے، کہا میدان میں کون لڑ رہا ہے؟ 13 برس کے ہیں، کہیں پر ہے 11 برس کے ہیں صفین میں. جب واپس پلٹ کر آئے ہیں، چہرے سے نقاب کو ہٹایا. ایک مرتبہ مولا نے کہا ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند. میں کہتی ہوں اگر کسی گھر میں سب عام سی شکل و صورت کے ہوں، کوئی بچہ بہت خوبصورت ہو تو لوگ اس کو کہیں گے کہ ہاں بھائی چاند ہے، چاند کا ٹکڑا ہے. لیکن جس گھر میں سب حسن میں یکتا ہوں اور اس گھر میں کہا جائے یہ قمر بنی ہاشم ہے، تو اس کا حسن کیسا حسن ہو. ایک مرتبہ جب علی اکبر اور عباس ایک ساتھ گھر سے نکلے تھے، ہاتف غیبی سے ندا آئی تھی، اے مدینے والوں دیکھو آج علی کے گھر سے 2 چاند ایک ساتھ نکلے ہیں. میں نہیں جانتی کہ ام البنین کا چاند زیادہ حسین تھا یا ام لیلا کا چاند زیادہ حسین، لیکن ہمارا سلام وہ ان ماؤں پر کہ جنہوں نے اپنے چاند فاطمہ کے چاند پہ قربان کر دیے. 8 محرم ہے. عموماً آج ہر جگہ ابو الفضل عباس کا تذکرہ ہوتا ہے. مائیں اپنے بچوں کو عباس کے نام کا سقہ بھی بناتی ہیں، عباس غازی عباس کے نام کی سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں، عباس علمدار کے نام کی حاضری بھی کی جاتی ہے، غازی کا علم بھی سجایا جاتا ہے. مائیں اپنے بچوں سے عباس کا علم بھی اٹھواتی ہیں. میں کہتی ہوں کہ میرا سلام ہو اس ام البنین پر، اس ماں پر جو واقعی کربلا کے بعد جنت البقیع میں انگلیوں سے 4 کڑی الجوان بیٹوں کی قبریں بناتی تھی. ماں کا دل تھا، رونا چاہتی تھی لیکن روتی نہیں تھی. کہتی تھی نہیں تمہیں نہیں روں گی، فاطمہ کے لال کو روں گی، تمہیں نہیں روں گی. اے لوگوں مجھے ام البنین نہ کہا کرو، میری کمائی تو کربلا میں لٹ گئی. ام البنین کے معنی ہے بیٹوں کی ماں. جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا ہے نا، جب چلنے لگا ام البنین حسین کے پاس آئی. حسین تھوڑی دیر کے لیے مجھے عباس کو دے. اماں کیسی بات کی، عباس آپ کا لال ہے. لے کر روضہ رسول پر آئی. عباس کا ایک ہاتھ، مولا عباس کا ایک ہاتھ رسول کے روضے پر رکھا، دوسرا ہاتھ اپنے سر پر رکھا. اے عباس یہ کون سا مقام ہے؟ میرے نانا کا روضہ ہے. اور عباس یہ کون سا مقام ہے؟ میری ماں کا سر ہے. عباس ان دونوں کی قسم کھا کر کہہ دے جب تک یہ بازو سلامت ہیں، جب تک یہ بازو سلامت ہیں میری زینب کی رضا نہیں چھنے گی. عباس میرے حسین پر آنچ نہیں آئے گی. بس بیویوں وہ وقت بھی آیا کربلا کے میدان میں کہ 32 برس کا کڑیل جوان بھائی حسین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. آقا اس نکالزار کی اجازت دے دیجیے. حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. حسین عباس نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا. آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا؟ اجازت نہیں مل رہی ہے. دیکھا سکینہ خیموں کے قریب آئے. معصوم سکینہ سوکھی ہوئی مشک لے کر بیٹھی ہوئی ہے. بیوی بہت پیاس لگی ہے، پیاسی ہو؟ ہاں چچا بہت پیاس لگی ہے، چلو ہمیں اجازت دلوا دو تمہارے لیے پانی لے کر آئیں.
آغوش میں سکینہ کو لے کر آئے، حسین نے نگاہ کی، کہا عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو، اور پھر حسین نے سکینہ کی جانب دیکھا، بی بی جب راہ کوفہ و شام میں تماچے مارے جائیں گے نا، چچا کو بلاؤ کہ اس وقت چچا نہ آئے گا، اس وقت چچا نہ آئے گا۔ بس بی بی غازی عباس کو اجازت ملی، لیکن فقط پانی لانے کی اجازت ملی، جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ علی کے شیر نے یہ کہہ کر تلوار کو میان میں رکھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور سوچتے جاتے تھے میں تو پیدا ہی آج کے دن کے لیے ہوا تھا، مجھے میرے بابا نے مانگا ہی کربلا کے لیے تھا، لیکن آقا اجازت نہیں دیتے۔ ابن باب الحوائج ہیں عباس، باب مراد ہیں عباس، کہتے ہیں عباس کے غازی کے صدقے میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، کیونکہ روز عاشورہ عباس کی کوئی تمنا پوری نہ ہو سکی۔ ایک پانی لانے کی تمنا تھی، پوری نہ ہوئی، دوسری جنگ کرنے کی تمنا تھی، خواہش تھی، وہ بھی پوری نہ ہوئی۔ علی کا شیر چلا، نہر فرات پر آیا، مشک سکینہ کو بھرا، جب واپس آ رہے ہیں اس گھوڑے کو ایڑ لگائی، اے اسب وفا، ارے حسین کے بچے پیاسے ہیں، خیمے میں پانی پہنچا دے۔ بیبیوں، مقتل کربلا کی روایت ہے، مقتل کربلا کی مستند روایت ہے، اتنی دہشت تھی علی کے اس شیر کی، اتنی دہشت تھی فوج اشقیہ پر۔ عباس کی کس چیز کی دہشت تھی؟ عباس کے ہاتھوں سے بہت دہشت تھی، اور عباس کی آنکھوں سے بہت دہشت تھی۔ جب تک یہ آنکھیں سلامت ہیں، جب تک یہ ہاتھ سلامت ہیں، کوئی سامنے سے آ کے وار نہیں کر رہا تھا۔ مقتل کربلا کی روایت ہے، ریت کے ٹیلوں کے پیچھے سے چھپ کر تیروں سے وار کر رہے تھے، تلواروں سے وار کر رہے تھے۔ جب علمدار با وفا پانی کو لے کر چلے ہیں، ایک ہاتھ میں مشک سکینہ ہے، دوسرے ہاتھ میں علم عباس ہے، بیبیوں فوج اشقیہ میں کھلبلی مچ گئی۔ ابن زیاد نے کہا خیام حسینی میں پانی نہ جانے پائے، بس کسی طرح سے یہ کرو کہ پانی نہ پہنچنے پائے۔ بس ایک شقی نے ایک ریت کے ٹیلے سے ارے ایسا وار کیا کہ غازی کا ایک بازو جدا ہو گیا۔ اس کے بعد کسی دوسرے ملعون نے ایسا وار کیا، عباس کا دوسرا بازو جدا ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ علی کے شیر کے تو قلم ہو چکے ہیں۔ مشک سکینہ کو دانتوں پہ دبایا، علم زمین پر ٹھنڈا ہوا۔ کسی شقی نے کہا جب تک عباس کی علی کے شیر کی آنکھیں سلامت ہیں، اس وقت تک کوئی سامنے جا نہیں سکتا۔ بس بیویوں، ارے اس کے ایک مرتبہ پھر ہرملہ نے وہی کام کیا۔ جب پوچھا تھا نا، جب ہرملہ سے امیر مختار نے پوچھا تھا نا، اے ہرملہ تو نے کربلا میں تو نے کیا کیا؟ کہا ایک مقام پر روایت ہے، کہتا ہے میرے ترکش میں 4 تیر تھے۔ میں نے کہا تو نے وہ تیر کہاں استعمال کیے؟ ایک مرتبہ کہتا ہے نہیں امیر مجھ سے نہ پوچھ، کہا نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا ایک تیر مشک سکینہ پر، دوسرا تیر چشم عباس میں، تیسرا تیر گلو علی اصغر پر، اور چوتھا تیر سینہ یا پیشانی حسین میں پیوست کیا۔ بس بیویوں، ایک عالم نے خواب میں، کربلا میں وہ عالم رہتے تھے، انہوں نے جب مولا کے مصائب سنے نا، انہوں نے کہا ایک جملہ کہا روتے ہوئے، عباس کے عاشق تھے، روتے ہوئے کہا میں نہیں مانتا۔ کیا نہیں مانتا؟ بازو بھی میرے شیر کے قلم ہو جائیں۔ تڑپتے ہوئے کہتے ہیں آنکھیں بھی میرے شیر کی ختم ہو، میں نہیں مانتا، اور روتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے۔ اسی شب علمدار کربلا کو خواب میں دیکھا۔ اے ذاکر، اب مصائب پڑھنا تو میری سب سے، تو ہمارا چاہنے والا ہے نا، مولا آپ کا عاشق ہوں، ہماری سب سے بڑی مصیبت بیان کرنا۔ کون سی مصیبت؟ آقا آپ کی کون سی مصیبت سب سے بڑی مصیبت تھی؟ اے ذاکر میرے چاہنے والوں سے کہنا کہ جب تمہارے شیر کے دونوں بازو جدا ہو گئے،
اور مشق سکینہ میں جب تیر پیوست ہوا پانی بھی بہہ گیا. اب میں نے گھوڑے سے کہا مجھے واپس لے چل. مجھے حسین کی مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے آیا تھا. بس ایک مرتبہ کسی شفیع کی آواز آئی، جب تک عباس کی آنکھیں سلامت ہیں کوئی سامنے سے وار نہیں کر سکتا. اے ذاکر میرے چاہنے والوں کو بتانا میری اس مصیبت پر سب سے زیادہ گریا کریں کہ جب ایک مرتبہ ہرملہ نے تیر کو چلے کمان میں جوڑا. تیر سہشا کا اتنا وزنی تیر تھا اور اس نے مولا عباس کی آنکھ پر وہ جب تیر مارا ہے، نشانہ لیا ہے، عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا اور سر کے آر پار ہو گیا. اتنا وزنی تیر تھا. مولا عباس کہتے ہیں اے ذاکر میرے چاہنے والوں کو میری یہ مصیبت بتانا. ایک آنکھ میں میرے تیر پیوست تھا، اتنا وزنی تیر، دوسری آنکھ میں خون بھر چکا تھا. میں اس تیر کو نکالنا چاہتا تھا لیکن تیر اتنا وزنی تھا نہیں نکل سکتا تھا. میں نے اپنے سر کو جھکایا اور جھکایا اور جھکایا، اپنے گھٹنوں کو بلند کیا. ارے اس تیر کو نکالنا چاہا، کسی شقی نے سر پر ایسا گرز مارا. ارے گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا علی کا شیر، گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں. میرے مولا کہتے ہیں اے ذاکر میرے چاہنے والوں سے کہنا عباس کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی، یہ سب سے بڑی مصیبت تھی جب ایک آنکھ میں تیر پیوست ہو، دوسرے میں خون بھرا ہوا ہو تو کیسے نکالے، کوئی بہادر کیسے نکالے. کہا مولا ہاتھوں سے، کہا میرے ہاتھ تو تھے ہی نہیں. اب جب سب سر پر گرز لگا ہے، زین سے گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں، تو جب کوئی بلند مقام سے زمین پر گرتا ہے کس سے سہارا لیتا ہے؟ آقا اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے. کہنا تمہارے شیر کے بازو قلم ہو چکے تھے، زین سے زمین پر گرے ہیں، منہ کے بل گرے ہیں. ادھر حسین نے سنا، ادھر حسین نے سنا، کمر کو تھام کر بیٹھ گئے. بس میں نے مسائل تمام کیے، میں نے باقی تمام مسائل چھوڑ دیے ہیں. بس میرے مولا جب بھائی کے پاس پہنچے ہیں، بھائی نے بھائی کو دیکھا اور حسین یہ کہتے ہوئے کہا کہ کربلا پر گرے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عالم غربت میں بھائی نے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیا. اے عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. آئیے شہزادی ام البنین، آ جائیے شہزادی زینب. میری بی بی زینب کہتی ہے جب کسی مجلس میں میرے عباس کا علم برآمد ہو، اس علم کو پکڑ کر عباس کو سکینہ کا واسطہ دیا کرو، عباس کو حسین کا واسطہ دیا کرو، نامراد نہیں لوٹائے جاؤ گے. بی بی آئیے فرش ازا پر آپ کے عباس کا تذکرہ ہے، غازی کا پرسہ دیا جا رہا ہے. بی بی اس پرسے کو قبول کیجئے. شہزادی فاطمہ زہر آپ کے لال عباس کا پرسہ ہے. بی بی ام البنین اس پرسے کو قبول کیجئے. ہم سب کی قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.